تنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ضعیف اور کمزور بنایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ ہے اپنی خواہشات، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے دونوں جہان کی ضرورتیں پوری کرنے کا۔ ایک راستہ انسانوں نے بنایا ہے، شیطان نے چلایا ہے اور اس کو سجھایا ہے۔ ایک صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ ایک ٹیڑھا راستہ ہے۔ ٹیڑھا راستہ کیا ہے کہ اپنی ضرورت، خواہش پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو نہ دیکھا جائے، اپنی خواہش کو دیکھا جائے۔ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ نہ دیکھے۔ میری خواہش، میری ضرورت کیسے پوری ہو، یہ دیکھے۔ اور اسی پر سارا جہان الا ماشاء اللہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس سے پیچھے ایک غلط ذہن بنا ہے۔ وہ ذہن یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں اور پیسہ کمائی سے آتا ہے۔ ہمیں عزت چیزوں سے ملتی ہے، جائیداد سے ملتی ہے، منصب اور کرسی سے ہمیں عزت ملتی ہے، اور یہ پیسے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے جو اولادیں ہیں ان کا مستقبل بھی دنیاوی جائیداد سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ بھی پیسے سے حاصل ہوگا۔ لہذا اگر کوئی میرا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے، میری اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے، اور پھر آگے نظر بھی ایسے ہی آتا ہے۔ یہ ایک ذہن بنا، اس ذہن نے ساری گاڑی کو غلط کی طرف چلا دیا۔ اب کمانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے۔ سود سے آئیں گے تو سود لے گا، جھوٹ سے آئیں گے تو جھوٹ بولے گا، سچ سے آئیں گے تو سچ بولے گا، رشوت سے آئیں گے تو رشوت لے گا، خیانت سے آئیں گے تو خیانت کرے گا۔ یہ ایک راستہ چل چکا ہے اور اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہ جو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود اللہ اس کے رزق کو بڑھا رہا، تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ استدراج کیا ہے؟ ڈھیل دے کے پکڑنا۔ وہ یہ سمجھے کہ میری تو بڑی بات بن گئی، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور اس کو اچانک غفلت کی موت اللہ مار دے گا۔ اور جو بغیر توبہ کے مر گیا تو سارا جہان بھی لے لیا تو کیا لیا؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ ایک راستہ چالو ہے۔ تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے، صرف اتنی محنت نہیں کہ لوگ نمازی بن جائیں اور روزے دار بن جائیں، پورے نظام زندگی کو بدلنے کی محنت ہے۔ اور نظام بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ سوچ بدلے بغیر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو نہیں چلا سکتی۔ انسان جانور نہیں کہ ڈنڈے سے چلے۔
انسان جانور نہیں کہ یہ طاقت سے چلے، یہ سوچ بچار کا ایک پورا مجموعہ ہے، اس کی سوچ جدھر کو چلے گی یہ ادھر کو چلے گا۔ تو سب سے پہلی محنت سوچ کا بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا، شروع میں کسی نبی کو طاقت نہیں دی تاکہ کوئی ڈنڈے کی وجہ سے نہ ساتھ چل پڑے۔ قسم پرسی میں دنیا کا، آخرت کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، دنیا کا سب سے بڑا فقیر تھا۔ ولد یتیما عاش فقیرا ومات مسکینا، یتیم پیدا ہوئے، فقر میں زندگی گزاری اور مسکنت کی موت مرے۔ یہ ایک پوری محنت ہے، وہ کیا ہے کہ سوچ بدلی جائے۔ اب سوچ کیا بدلنی ہے کہ پیسے سے کام نہیں ہوتے، اللہ کام بناتا ہے، اور اللہ کے کام بنانے کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے۔ ویسے تو نافرمان کو بھی دے گا۔ حضور نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنک لا تدری ان له قاتلا یعنی النار، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی تم ہائے نہ کرنا، تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کبھی اس کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ نہ کہنا کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ تو اس سوچ کو بدلنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور سارے حالات میری اولاد کے، میرے ملک کے، میرے صوبے کے، میرے شہر کے، میری تجارت کے اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے۔ یہ ہر مسلمان اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بیمار ہے جس کو زبردستی کھلائیں گے تو قے کر دے گا، اور چلائیں گے تو دم توڑ دے گا، اس میں طاقت ہی نہیں، چلنے کے قابل ہی نہیں تو چلائیں کیسے؟ وہ کھانے کے قابل نہیں تو کھلائیں کیسے؟ زبردستی کھلایا جائے گا تو کیا کرے گا، چلایا جائے گا تو گر پڑے گا۔ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ نااہل ہے اسلام پر چلنے کے، یہ اسلام پہ چلنے کی استعداد ختم کر چکا ہے۔ جس آدمی کا دنیا میں مال کمانے کا جذبہ ہو، دنیا میں لذتیں لوٹنے کا جذبہ ہو، دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کا جذبہ ہو، وہ اسلام پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب ہر آدمی کو الگ الگ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوچ بدلے، اپنا ذہن بدلے کہ پیسے سے نہیں اللہ سے۔ اور لوگ کہیں گے کیسے نہیں، تمہاری تبلیغ بھی پیسے سے ہوتی ہے، تم یہاں آئے تو پیسہ خرچ کر کے آئے، دکان پہ روٹی لینے گئے تو پیسے سے ہی تو ملی، پھل لائے تو پیسے سے لائے، کھیتی باڑی کی تو پیسے سے کی، تو اللہ سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے پردے میں کرتا ہے، کبھی اسباب کے بغیر کرتا ہے، کبھی اسباب کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں سوچنا اور دعوت دینی ہوگی ہر مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ اس میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، مخلوق کے پاس کچھ نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، وتذل من تشاء، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، وتعز من تشاء، ملک کے خزانے اللہ کے پاس، تؤتی الملک من تشاء، اور پکڑ کے خزانے، زوال کے خزانے، الٹنے کے پلٹنے کے خزانے اللہ کے پاس، وتنزع الملک ممن تشاء، ہواؤں کے خزانے